الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وَإِلَّا فَمُفْرَد وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِحَيَاتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ۔ متن کی عبارت ہے وَإِلَّا فَمُفْرَد، ورنہ تو لفظ موضوع مفرد ہے، رابطہ۔ ان قصد بجزئہ الدلالہ علی جزء معناہ فمرکب وإلا فمفرد، لفظ موضوع کے جز کی معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے، گفتگو اس میں ہو چکی۔ وإلا، ورنہ یعنی لفظ موضوع کے جز کی اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو تو مفرد ہے۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ، ہوا کی ضمیر مفرد کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ، اب مصنف اپنی اس عبارت سے مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں۔ کس کی طرف تقسیم کر رہے ہیں؟ اسم، کلمہ، ادات کی طرف تقسیم کر رہے ہیں۔ گفتگو شارح جو کریں گے اس پر وہی میں کروں گا، صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ، مفرد اگر دلالت میں مستقل ہو یعنی اپنا معنی آپ بتائیں، فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِحَیَاتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اپنا معنی آپ بتائے اور حیات سے، اپنی حیات سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بھی بتائے تو کلمہ ہے، آگے گفتگو آگے ہوگی۔ دیکھتے ہیں شارح کیا کہتے ہیں۔ وَإِلَّا فَمُفْرَد، قولہ، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول وَإِلَّا فَمُفْرَد، اے وَإِن لَمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ، یعنی اگر لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو تو مفرد ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں لفظ موضوع کی دو قسم ہیں، مرکب اور مفرد۔ کہیں گے الٹا بول رہے ہیں، مرکب اور مفرد، بولنا چاہیے مفرد اور مرکب، تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ چونکہ مرکب کا مفہوم وجودی ہے اور مفرد کا مفہوم عدمی ہے اور وجودی کو عدمی پر شرافت حاصل ہے، اس پہلو پر نظر رکھتے ہوئے مصنف نے مرکب کو مفرد پر مقدم کیا۔ تو بہرحال لفظ موضوع کی دو قسم ہے، مرکب اور مفرد۔ مفرد لفظ کے جز کی معنی کے جز پہ دلالت مقصود نہ ہو تو پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، اب اس کی چار قسم ہے۔ مفرد کی چار قسم، ایک تو یہ لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے کہ حمزہ استفہام یعنی اے۔ دوسرے، لفظ کا تو جز ہے مگر لفظ کا کوئی جز معنی کے کسی جز پر دال نہیں ہے تو وہ بھی مفرد ہے، جیسے کہ زید لفظ کا جز ہے، زا یا دال، مگر لفظ کا کوئی جز معنی کے کسی جز پہ دال نہیں ہے۔ میں اس تفصیل میں پھر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں بہت سارے دست مفرد کی مثال، جیسے کہ زید، جیسے کہ حمزہ استفہام، جیسے کہ عبداللہ جبکہ کسی آدمی کا نام ہو، جیسے کہ حیوان ناطق جب کسی شخص انسانی کا نام ہو، یہ سب مثالیں ہیں مفرد کی۔ قولہ وَإِنِ اسْتَقَلَّ،
فی الدلالہ علی معنی ہو۔ متن کی عبارت ہے مفرد اگر مستقل ہو، مفرد اگر مستقل، کس چیز میں مفرد مستقل ہو؟ تو شارح کہتے ہیں فی الدلالۃ علی معنی ہو، اپنا معنی بتانے میں۔ اب آپ کہیں گے اپنا معنی بتانے میں مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا معنی بتانے میں مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا معنی بتانے میں مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا معنی آپ بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے سے ملنے، کسی دوسرے کلمے کو ملانے کا وہ محتاج نہ ہو، دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی بتائے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوال کریں گے کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر یہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، میں آپ کے سامنے کچھ مثال رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے تلفظ کیا قلم، سماعت فرمایا آپ نے۔ اب یہ جو لفظ قلم ہے، اس کو جب آپ نے سنا تو اس سے ایک مخصوص طرح کی چیز، یعنی وہ چیز جس سے لکھا جائے، یہ چیز آپ کے سمجھ میں آئی۔ تو یہ جو سمجھ میں آنا ہے، آپ کے جو سمجھ میں آیا ایک مخصوص طرح کی چیز، یعنی ما یکتب بہ، یہ جو سمجھ میں آیا، کیوں؟ یہ کس وجہ سے سمجھ میں آیا؟ اس لفظ کی اس کے لیے وجہ ہے، یہ لفظ اپنے معنی کو بتا رہا ہے۔ اب اس لفظ کے اپنے معنی کو، یعنی یہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، سمجھ رہے، اس کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس معنی موضوع لہو پر دلالت، معنی موضوع لہو کو بتانے کے لیے کسی دوسرے سے ملنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو وضع کا علم ہو، وضع کا علم یعنی اس بات کا علم ہو کہ لفظ قلم کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے، تو اسی سے آپ جان جائیں گے کہ قلم کا معنی کیا ہے، وہ چیز جس سے لکھی جائے، ما یکتب بہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا مستقل فی الدلالہ، اپنا معنی آپ بتائیں۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنا معنی آپ بتاتے ہیں، جیسے کہ قلم، یہ اپنا معنی آپ بتا رہا، تو یہ مستقل فی الدلالہ ہوا۔ رجل، اپنا معنی آپ بتا رہا، یہ مستقل فی الدلالہ ہوا۔ ضرب، یہ بھی اپنا معنی آپ بتا رہا۔ کیا؟ جب ضرب بولا گیا تو ایک مخصوص طرح کا کام آپ کو سمجھ میں آیا، تو اس کا جو معنی ہے، اس معنی کے مفہوم ہونے کے لیے کسی اور سے ملنے ملانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، دوسرے سے ملے بغیر یہ اپنے معنی کو بتا رہا ہے۔ سمع، یہ ایک لفظ ہے مستقل فی الدلالہ، اپنا معنی آپ بتا رہا، یعنی اس کے معنی کے مفہوم ہونے کے لیے کچھ ملانے کی ضرورت نہیں، مخصوص طرح کا کام آپ کو سمجھ میں آیا۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل فی الدلالہ ہوتے ہیں، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے سے ملنے کے محتاج نہیں ہوتے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے جو مستقل فی الدلالہ نہیں ہوتے، یعنی اپنا معنی بتانے میں دوسرے سے ملنے کے محتاج ہوتے ہیں، جیسے من، سے، کوئی مخصوص چیز، کوئی مخصوص کام آپ کو سمجھ میں نہیں، سے کیا سے، جیسے کہ قلم سے ایک خاص چیز آپ کو سمجھ میں آئی، ایک خاص چیز سمجھ میں آئی۔ ضرب سے مثلا ایک خاص کام سمجھ میں آیا۔ سمع سے ایک خاص فعل سمجھ میں آیا۔ اس طریقے سے من سے ایسی کوئی چیز، مخصوص چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقل فی الدلالہ نہیں ہے، اپنا معنی خود نہیں بتا رہا، بلکہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے سے ملنے کا محتاج ہے۔ مثلا آپ نے کہا من المدرسۃ، تو ابھی ایک بات معلوم ہوئی کہ کسی چیز کی ابتدا مدرسے سے ہوئی ہے،
تو الفاظ ہمارے سامنے دو طرح کے ہیں الفاظ مفردہ، کچھ مستقل فی الدلالہ ہیں، کچھ غیر مستقل فی الدلالہ ہیں۔ بہرحال میں مستقل فی الدلالہ سمجھا رہا تھا آپ کو، بتا رہا تھا کہ اپنا معنی آپ بتانے کا مطلب کیا ہے۔ تو سر دست وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ، وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ أي فی الدلالہ، یعنی مفرد اگر مستقل فی الدلالہ ہو، مستقل فی الدلالہ ہو یعنی اپنا معنی آپ بتائے، اپنا معنی آپ بتائے، اپنا معنی بعید طور اپنا معنی آپ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے لفظ سے ملنے کا محتاج نہ ہو دوسرے لفظ سے ملے ملائے بغیر اپنا معنی بتائے۔ تو کہتے ہیں اگر مستقل فی الدلالہ ہے، لفظ مفرد اپنا معنی آپ بتا رہا ہے، لفظ مفرد ایسا ہے کہ اپنا معنی آپ بتائے، یعنی دوسرے سے ملے بغیر اپنا معنی بتائے، تو اس کی دو قسم ہیں۔ لفظ مفرد ایسا ہے کہ مستقل فی الدلالہ ہے، یعنی اپنا معنی آپ بتاتا، اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے سے ملنے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اب اس کی دو قسم ہیں، وہ یہ کہ اپنے سیغے سے، اپنی ساز و ساخت سے، اپنے بناوٹ سے، اپنی صورت سے کسی زمانے کو بھی بتا رہا ہے، یا اپنے شکل سے، اپنے سیغے سے، اپنی صورت سے، اپنی حیت سے کسی زمانے کو نہیں بتا رہا۔ یعنی مستقل فی الدلالہ ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں، اپنی حیت سے کہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بتا رہا ہوگا، یا اپنی حیت سے تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کو نہیں بتا رہا ہوگا۔ اگر اول ہے یعنی مستقل فی الدلالہ ہے اور اپنی حیت سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بتا رہا ہے، تو منطقیوں کے یہاں اس کا نام کلمہ ہے، نحویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو لفظ مفرد مستقل فی الدلالہ ہے اور اپنی حیت سے، اپنے سیغے سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دال ہے، تو منطقی اس کا نام کلمہ رکھتے ہیں۔ جیسے ضرب ہے، مستقل فی الدلالہ ہے اور اپنی صورت، ابھی میں اس پر ضرب کہ کیا صورت ہے اس پر میں بھی گفتگو کروں گا، اپنے سیغے سے زمانے ماضی کو بتا رہا ہے، زمانے ماضی کو تو تین زمانے میں سے ایک زمانے کو بتا رہا، اس لیے یہ ضرب ہے، منطقیوں کی یہاں کلمہ ہے۔ اور اگر اپنی حیات سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو نہ بتائے، یعنی مستقل فی الدلالہ اپنا معنی آپ بتا رہا مگر اپنے سیغے سے تینوں زمانے میں سے کسی زمانے پر دال نہیں ہے، تو منطقیوں کے یہاں اس کا نام اسم ہے اور نحویوں کے یہاں بھی اس کا نام اسم ہے، جیسے کہ رجل، جیسے کہ زید۔ اس کو کہتے ہیں قولہ بہیئتہ، اے بأن یکون بحیث کلما تحققت ہیئتہ الترکیبیہ فی مادۃ موضوعہ۔ یہ جو عبارت آ رہی ہے، شارح بأن یکون بحیث کی جو عبارت لا رہے ہیں، در حقیقت اس مقام پہ جو اعتراض مشہور ہے اس کا جواب دینا ہے۔ کیا؟ سوال یہ کہ ابھی کلمہ کی تعریف کی گئی کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی آپ بتائے اور اپنے سیغے سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بھی بتائے، یہ کلمہ ہے۔
تو اس تعریف، ابھی جو میں کلمہ کی تعریف کی، اس تعریف پر کلام یہ ہے کہ جو کچھ کلمہ کے بارے میں آپ نے کہا اس کا حاصل یہ ہے کہ کلمہ اپنے مادہ سے معنی کو بتاتا ہے، معنی حدسی کو بتاتا ہے، اور اپنے سیگے سے زمانہ کو بتاتا ہے۔ اور ذرا سے اس کو مختصر کریں، یعنی آپ نے جو تعریف کی اس تعریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہیئت و صیغہ کو زمانہ، تین زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت میں دخل ہے۔ بلفظ دیگر زمانے پر دلالت کس کی ہوتی ہے؟ صیغہ کی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے قول کا لب لباب ہے۔ تو اس پر اعتراض یہ کہ کلمہ کی جو تعریف کی گئی اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ صیغہ کو زمانہ پر، زمانہ کا مطلب وہی ہے احد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ، اس پر دلالت کرنے میں دخل ہے۔ تو اس پر اعتراض یہ ہے، مشہور اعتراض ہے کہ دیکھیے، نصر کی جو صورت ہے، نصر کی جو ہیئت ہے، ہیئت نیچے میں بیان کرتا تھا لیکن ابھی بیان کر دوں کہ یہ جو ہیئت اور صیغہ بول رہا ہوں، اس سے مراد الہیئۃ الحاصلہ للحروف باعتبار تقدیمها و تاخیرها و حرکاتها و سکناتها۔ ہیئت سے مراد وہ صورت جو حروف کو حاصل ہیں، وہ شکل جو حروف کو حاصل ہوں، حروف کی تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے۔ ہیئت سے یہ مراد مثلا نصر کی کیا ہیئت ہے؟ نون پہلے ہے، صاد اس کے بعد ہے، را اس کے بعد ہے، اور پے در پے اس کو تین فتح ہے۔ ضرب کی حیت کیا ہے؟ زاد ہے، اس کے بعد را ہے، اس کے بعد با ہے، اور پے در پے تینوں کو فتح ہے۔ بول سکتے ہیں پے در پے تینوں مفتوح ہے۔ ابھی نغمہ نہیں پڑھا رہا ہوں، پے در پے تینوں مفتوح ہیں۔ تو یہ ہیئت ہے ضربہ کی۔ تو ہیئت کا مطلب وہ صورت جو حروف کو حاصل ہوں تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے، ہیئت سے یہ مراد ہے۔ تو معترض کہتا ہے کہ جو نصر کی ہیئت ہے، جو نصر کی شکل ہے، وہی شکل تو جسک کی بھی ہے، وہی شکل تو حجر کی بھی ہے، اور آپ نے کہا کہ ہیئت کو زمانے پر دلالت کرنے میں دخل ہے، زمانے پر دلالت کرنے میں دخل ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ زمانہ پر دلالت کرنے میں مستقل ہے۔ تو اگر یہ ہیئت زمانے پر دلالت کرنے میں مستقل ہوتی تو پھر جسک اور حجر کی بھی دلالت زمانے ماضی پر ہوتی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلفظ دیگر آپ کی تعریف کی روشنی میں جسک اور حجر کلمہ میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ جسک اور حجر کلمہ نہیں ہے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ کیونکہ جسک کی ہیئت نصر کی ہیئت ہے، حجر کی ہیئت نصر کی ہیئت ہے، تو ان کو کلمہ میں داخل ہونا چاہیے، حالانکہ یہ کلمہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ کی جو تعریف آپ نے کی وہ تعریف جامع نہیں ہے۔ اب اس کو ایک دوسرے انداز سے میں ابھی پھر بیان کروں گا، سر دست ایسے سمجھیے۔ یہ ہے اعتراض۔ ایک دوسرا اعتراض، ہمارے سامنے کچھ الفاظ ہیں جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں مگر وہ کلمہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ ام سے گزشتہ کل، الآن موجودہ وقت، غداً آنے والا وقت، یہ بھی زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، کوئی گزرے ہوئے زمانے پر، کوئی موجودہ زمانے پر اور کوئی آئندہ زمانے پر، تو یہ بھی زمانہ پر
دلالت کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ یہ ام سے، آن، غد یہ سب کلمہ میں داخل ہو جائیں، حالانکہ نفس الامر میں یہ کلمہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو کلمہ کی تعریف کی وہ تعریف درست نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں جس اعتراض کو آپ کے سامنے رکھا سمجھانے کے لیے اسے فنی انداز میں بھی انشاءاللہ ایک بار اور رکھوں گا۔ یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کا شارح جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو یہ ہے کہ اپنی ہیئت سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، اپنے سیغے سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بتائے۔ ہیئت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیئت مادہ موضوعہ میں ہو، یہ شکل مادہ موضوعہ میں ہو، جہاں تہاں صورت ہو تو نہیں، اس ہیئت کو ہونی چاہیے مادہ موضوعہ میں۔ تو یہ جو کہا کہ ہیئت کو زمانے پر دلالت کرنے میں دخل ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آلتو پھالتو سالتو جو ہے اس کی ہیئت کو بھی زمانے پر دلالت کرنے میں دخل ہے، بلکہ ہیئت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیئت متحقق ہو مادہ موضوعہ میں۔ اور آپ نے جو جسک کو لے کر کے اعتراض کیا ہے، جسک کو لے کر کے اعتراض کیا تو جسک تو مادہ موضوعہ نہیں ہے، جسک مادہ موضوعہ نہیں ہے تو جسک سے تو اپنے آپ خارج ہو گیا، کیونکہ ہیئت سے مراد یہ ہے کہ ہیئت متحقق ہو مادہ موضوعہ میں، اور اس کے بعد تو یہ ہیئت ہونی چاہیے مادہ موضوعہ میں، اور ایسے مادہ موضوعہ میں جس میں اس کی پوری گردان آتی ہو۔ پوری گردان آنے کا مطلب واحد کی طرف، تثنیہ کی طرف، جمع کی طرف، مذکر کی طرف، مؤنث کی طرف، غائب کی طرف، حاضر کی طرف، متکلم کی طرف، اس مادے میں اس کی پوری گردان آتی ہو۔ اور حجر جو آپ نے اعتراض میں رکھا ہے، میں مانا کہ حجر کی صورت نثر کی صورت کی طرح ہے، اس کی شکل کی طرح میں اس بات کو مانا، اور یہ مادہ موضوعہ بھی ہے، مگر میں کہا کہ ہیئت جو کلمہ کی تعریف میں ادا کی گئی، ہیئت کا مطلب وہ ہیئت ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے؟ ایسے مادہ موضوعہ میں جس مادہ میں اس کی پوری گردان آتی ہو۔ حجر مادہ موضوعہ تو ہے مگر حجر کی گردان نہیں آتی، تو جسک اور حجر خارج ہو گئے، جسک اور حجر کلمہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ حیت کہاں ہونی چاہیے؟ مادہ موضوعہ میں، متصرفہ میں، ایسے مادہ میں جو موضوعہ ہو اور اس میں اس کی پوری گردان آتی ہو، اور حجر کی گردان نہیں آتی۔ اب رہا آپ کا دوسرا اعتراض جو آپ نے کس سے کیا تھا؟ ام سے، آن اور غدا سے کیا تھا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، یہ اپنی ہیئت سے زمانے پر دلالت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے مادہ سے دلالت کر رہے ہیں۔ مادہ جواہر حروف، جیسے ضرب آپ بولے تو اس کا مادہ ہے ضاد، را، با، ذوات حروف۔ تو وہ ام سے، آن اور غدا جن کی دلالت زمانے پر ہے، یہ ہیئت سے زمانے پر دلالت نہیں ہے، بلکہ ان کی دلالت زمانے پر کس کی وجہ سے ہے؟ مادہ جواہر حروف کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو تعریف میں کہا گیا کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل فی الدلالہ ہو اور اپنی ہیئت سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بھی بتائے، تو ہیئت کا مطلب یہ ہے، شکل، صورت اور صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیئت ایسے مادہ موضوعہ میں ہو جس میں اس کی پوری گردان آتی ہو، یہ مطلب ہے۔ اور
حیات سے زمانے پر دلالت ہو، یہ الفاظ جن کو آپ نے ام سے وغیرہ کو لے کر کے اعتراض کیا، ان کی زمانے پر دلالت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، مگر ان کی زمانے پر جو دلالت ہے، یہ جو زمانے کو بتا رہے ہیں، حیات کی وجہ سے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ جواہر حروف اور حیات کی وجہ سے بتا رہے ہیں، جواہر حروف اور حیات کی وجہ سے، تو یہ کلمہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو کلمہ کی تعریف اپنی جگہ جو ہے درست رہی، یعنی غیر کے دخول سے مانے رہی۔ اب آپ نظر کیجئے، قولہ بہیئتہ بأن یکون بحیث کلما تحققت، میں بول چکا، اس عبارت سے جو شارح لا رہے ہیں، کیا بأن یکون بحیث کلما تحققت حیأتہ الترکیبیہ، اس عبارت سے شارح کی غرض اسی طریقے سے مادہ کو موضوع ہونے سے مقید کرنا اور متصرفہ ہونے سے مقید کرنا، اس عبارت سے شارح کی غرض ہے اعتراض مشہور کو دور کرنا۔ اور اعتراض مشہور جو اس مقام پر ہے وہ یہ ہے کہ حیات اگر زمانے پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، اس طور پر کہ مادہ کو زمانے پر دلالت کرنے میں دخل نہیں ہے، پھر تو لازم آئے گا کہ جسک اور حجر کی حیات چونکہ نصرہ کی حیات کی طرح ہے، تو یہ بھی زمانے پر دال ہو، حالانکہ یہ جسک اور حجر زمانے پر دلالت نہیں کرتے۔ اور اگر حیات زمانے پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہے، بلکہ مادہ کو بھی زمانے پر دلالت کرنے میں دخل ہے، پھر تو لازم آئے گا کہ ام سے اور آن اور غد یہ بھی زمانے، پھر تو لازم آئے گا کہ ام سے اور آن اور غد جو ایسے الفاظ ہیں کہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک پر دلالت کرتے ہیں، مثلا ام سے گزرے ہوئے کل پہ، آن موجودہ دن پہ، موجودہ وقت پہ، غد آنے والے کل پہ دلالت کرتے ہیں، لازم آئے گا کہ یہ بھی کلمہ کی تعریف میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ ام سے آن اور غد کی دلالت ازمنہ پر مادہ اور حیات کی وجہ سے ہے، صرف مادہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے شارح اس عبارت کو لائے ہیں کہ حیات کا مطلب یہ ہے بأن یکون بحیث، بہی طور حیات اس طور پر ہو کہ جب اس کی حیات ترکیبیہ، حیات کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی حیات ترکیبیہ مادہ موضوع ایسے مادہ موضوع میں ہو جس میں اس کی پوری گردان آتی ہو، تو اس سے تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پہ کلی کی تصویر ایک جزئی سے کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ نصرہ کی حیات۔ کیا ہے نصرہ کی حیات؟ کیا ہے نصرہ کی صورت؟ نصرہ کی حیات جو مشتمل ہے تین حروف پر، نصرہ، تین ایسے حروف پر جو پے در پے مفتوح ہیں، تو جہاں یہ حیات متحقق ہوگی مثال کے طور پہ تو زمانے ماضی سمجھا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا تحقق مادہ موضوع کے ضمن میں ہو، حیات کا تحقق مادہ موضوع کے ضمن میں ہو، تو جیسا کہ اس سے خارج ہو گیا، کیونکہ نصرہ کی حیات ہے مگر مادہ موضوع کے ضمن میں نہیں ہے۔ ایسے مادہ موضوع کے ضمن میں ہو جس مادہ میں اس کی پوری گردان آتی ہو، حجر کی حیات نصرہ کی حیات ہے، ضربہ کی حیات ہے، مگر اس مادے میں اس کی گردان
پوری نہیں آتی تو حجر بھی خارج ہو گیا۔ فلا یرد النقض، تو اب نقض وارد نہیں ہوگا کلمہ کی تعریف پر، اعتراض وارد نہیں ہوگا جسک اور حجر کے مانند سے۔ سمجھ رہے، جسک اور حجر کے مانند سے۔ کیوں؟ جسک تو مہمل ہے، موضوع ہے نہیں۔ فالحیت لیست فی مادۃ موضوعہ، تو یہ حیت مادہ موضوعہ میں ہے نہیں۔ اما ثانی، اس لیے کہ اس کا مادہ، اس مادے میں وہ متصرف نہیں ہے، اگرچہ موضوع ہے، میں بات واضح کر چکا۔ تو جسک اور حجر کی مانند سے اعتراض نہیں پڑے گا۔ اور امثلے وغیرہ کا میں جواب دے چکا کہ امثلے وغیرہ جو زمانے پر دلالت کرتے، یہ حیت کی وجہ سے دلالت نہیں کرتے، بلکہ اپنے مادے سے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب کلمہ کی تعریف مانے رہی اور امثلے وغیرہ کلمہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو کلمہ کی تعریف آپ نے سن لیا کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی آپ بتائے اور اپنی حیت سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بھی بتائے کہتے ہیں۔ تو یہ کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے۔ کون کلمہ ہے؟ ابھی جس کی میں نے تعریف کیا کہ مستقل فی الدلالہ ہو اور اپنی حیت سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بتائے، تو یہ کلمہ ہے۔ کہاں؟ تو کہتے ہیں فی عرف المنطقین، منطقیوں کے عرف میں۔ اس منطقیوں کے عرف میں یہ کلمہ ہے۔ وفی عرف النحات فعل، اور نحویوں کے عرف میں یہی کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو مستقل فی الدلالہ ہے اور اپنی حیت سے کسی ایک زمانے کو بتاتا، تو منطقی اس چیز کا نام کلمہ رکھتے ہیں، اور وہ جو منطقیوں کی یہاں کلمہ ہے وہ نحویوں کی یہاں فعل ہے۔ یعنی جو بھی منطقیوں کی یہاں کلمہ ہے وہ نحویوں کی یہاں فعل ہے۔ مثلا ضرب منطقیوں کی یہاں کلمہ ہے، نصر منطقیوں کی یہاں کلمہ ہے، تو نحویوں کی یہاں فعل ہے۔ اب رہی بات، ہو چکی، ختم ہو چکی۔ جو شارح کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو میں ادا کر دیا، مگر مزید فائدہ کی بات کہ جو منطقیوں کی یہاں کلمہ ہے وہی نحویوں کی یہاں فعل ہے، مگر الٹ کر کے کیا؟ جو نحویوں کے یہاں فعل ہے منطقیوں کے یہاں وہ کلمہ بھی ہے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ منطقیوں کے یہاں فعل ہو اور وہ نحویوں کے یہاں کلمہ نہ ہو۔ دونوں گفتگو کو ملا لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کلمہ منطقی اور فعل نحوی کے یہاں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر کلمہ منطقی فعل نحوی ہے۔ کل کلمۃ فعل، یعنی کل ما ہوا کلمہ عند المنطقین فہو فعل عند النحوین۔ تو کلمہ اخص مطلق ہے اور فعل عام مطلق ہے۔ فعل عام مطلق یعنی جو فعل ہو، جو بھی فعل ہو، نحویوں کے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ ہو، منطقیوں کے یہاں مثال کے طور پہ اضربو، نضربو، ضربت، ضربتو، یہ فعل ہے نحویوں کے یہاں مگر کلمہ نہیں ہے منطقیوں کے یہاں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ فعل عام ہے، کلمہ خاص ہے۔ اب یہ فرق ہوا، فرق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا نقطۂ نظر الگ ہے۔ نحویوں کا نقطۂ نظر الگ ہے اور منطقیوں کا نقطۂ نظر الگ ہے۔ منطقی نقطۂ نظر الگ ہے اور الگ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا،
اصطلاح میں فرق ہوا، ولا مناقشۃ فی الاصطلاح، اور اصطلاح میں کوئی مناقشہ نہیں۔ نظر میں فرق ہے کیا کہ مناطقہ کی نظر معنی کی طرف ہوتی ہے اور نحویوں کی نظر الفاظ کی طرف ہوتی، تو الفاظ کی حیثیت سے الفاظ کے خواص جس میں نظر آئے، جس لفظ کے خواص، مثال کے طور پہ کانا ہے، کانا کو نحوی فعل کہتے ہیں، منطقی کہ یہاں یہ فعل نہیں ہے، منطقیوں کی یہاں کلمہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا معنی غیر مستقل ہے، اس کا معنی جو ہے غیر مستقل ہے، معنی غیر مستقل ہے، اس وجہ سے منطقی اسے کلمہ قرار نہیں دیتے۔ تو معنی اس میں ادات کا معنی ہے، کلمہ کا معنی نہیں ہے، اس وجہ سے منطقی انہیں اس کو کلمہ کا نام دیتے۔ اس کے برخلاف نحوی مثلاً کانا ہے، اسے فعل کا نام دیتے۔ کیوں فعل کا؟ ان کی نظر لفظ کی طرف ہے، لفظ کی طرف ہے، اور کانا کا حال یہ ہے کہ اس میں فعل کی خصوصیات پائے جاتے ہیں، اس کی پوری گردان آتی ہے، پوری اس کی گردان آتی ہے، تو لفظ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کا نام فعل رکھا ہے۔ اس بات کو مختصر کرتے ہوئے ولا مناقشۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی مناقشہ نہیں ہے، مگر صورتحال یہ بنی کہ کلمہ منطقی اخص سے مطلق ہے اور فعل نحوی عام مطلق ہے، یعنی جو بھی منطقیوں کی یہاں کلمہ ہے وہ ضرور نحویوں کے یہاں فعل ہے، مگر جو نحویوں کے یہاں فعل ہو ضروری نہیں ہے کہ منطقیوں کے یہاں کلمہ ہو۔ کہتے ہیں یہ کلمہ ہے منطقیوں کے عرف میں، اور یہی فعل ہے، اور یہ فعل ہے نحویوں کے عرف میں، یعنی جو کلمہ ہے منطقیوں کی ہاں وہ ضرور فعل ہے نحویوں کے عرف میں۔ قولہ وإلا فأدات، متن کی عبارت آپ دیکھیے کہ ان استقل فی الدلالہ، ان استقل فی الدلالہ، اگر اپنا معنی بتانے میں مستقل ہے، اپنا معنی آپ بتائے تو کلمہ ہے اور اسم ہے، کلمہ ہے اور اسم دونوں کو ملا دیا، کلمہ اور اسم ہے اگر مستقل فی الدلالہ ہے، باہمی فرق میں یہ ہے کہ حیت سے زمانے پر دلالت کر رہا تو کلمہ ہے، حیت سے زمانے پر دلالت نہیں کر رہا ہے تو اسم ہے، تو یہ تو اندرونی فرق تھا، تو اگر مستقل فی الدلالہ ہے تو کلمہ ہے اور اسم ہے، وَإِلَّا، اور اگر مستقل فی الدلالہ نہیں ہے، غیر مستقل فی الدلالہ ہے، یعنی اپنا معنی بتانے میں دوسرے سے ملنے کا محتاج ہے، دوسرے سے ملنے کا محتاج ہے، فَأَدَاتٌ، کہتے ہیں وَإِلَّا فَأَدَات، یعنی اگر مستقل فی الدلالہ نہیں ہے تو ادات ہے نحویوں کے عرف میں، ادات ہے نحویوں کے عرف میں، وحرفٌ فی عرف النحات، اور حرف ہے نحویوں کے عرف میں۔ غیر مستقل فی الدلالہ ہے تو منطقی اس کا نام رکھتے ہیں، لفظ مفرد، اپنا معنی آپ نہیں بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے سے ملنے کا محتاج ہو تو منطقی اس کا نام ادات رکھتے ہیں، نحوی اس کا نام حرف رکھتے ہیں۔ کیا ادات بعینہ ہی حرف ہے، حرف بعینہ ہی ادات ہے، یا ان دونوں میں فرق ہے؟ جواب تھوڑا سا فرق ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور وہ یہ کہ جو نحویوں کی یہاں حرف ہے وہ منطقیوں کی یہاں ادات بھی ہے، تو کل حرف ادات، یعنی کل حرف عند النحویین ادات عند المنطقیین، ہر وہ لفظ مفرد جو حرف ہے نحویوں کی یہاں وہ ادات ہے منطقیوں کی یہاں، مگر وہ جو ادات ہو منطقیوں کی یہاں ضروری نہیں ہے کہ حرف ہو نحویوں کی یہاں۔ پہلی بات، جو حرف ہے وہ ادات ہے، مثلا من، الی، حرف ہے نحویوں کی یہاں، ادات ہے منطقیوں کی یہاں، مگر بعض وہ جو ادات ہے منطقیوں کی یہاں وہ حرف نہیں ہے، حرف نہیں ہے،
کن کے یہاں؟ نحویوں کے یہاں، جیسے کہ کان ہے، یہ ادات ہے منطقیوں کے یہاں مگر حرف نہیں ہے نحویوں کے یہاں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادات عام ہے اور حرف خاص ہے۔ پہلے کیا سنا تھا کہ کلمہ خاص ہے، اسم عام ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَقِلْ فِي الدَّلَالَةِ، اور اگر مستقل فی الدلالہ نہ ہو تو وہ ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور حرف ہے نحویوں کے عرف میں۔ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ معناه فمع تشخصه وضعًا علم وبدونه متواتر، اور نیز اگر اس کا معنی ایک ہو تو وضع کے اعتبار سے وہ معنی متشخص ہے تو علم ہے، وضع کے اعتبار سے متشخص نہیں ہے تو یا تو متواتی ہے یا مشکک ہے۔ یہ تفصیل آگے آ رہی۔ وَأَيْضًا قَوْلُهُ وَأَيْضًا، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول وَأَيْضًا مفعول مطلق لفعل محذوف۔ شارح اپنی اس عبارت سے اولاً ایضاً کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں کہ ایضاً کو نصب اس لیے ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل لزومی طور پر محذوف ہے۔ تو کہتے ہیں مفعول مطلق ہے فعل محذوف کی وجہ سے، اسی وجہ سے اسے نصب ہے۔ فعل محذوف کیا ہے؟ آذ ہے۔ تو اب عبارت ہوگی آذ ایضاً، معنی کیا ہے؟ ای رجع رجوعاً، لوٹے لوٹنا، پلٹے پلٹنا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَيْضًا پلٹے پلٹنا۔ تو اس لفظ ایضاً میں اشارہ ہے کہ یہاں جو تقسیم ہو رہی، ایضاً سے تقسیم ہو رہی، یہ تقسیم اسی کی ہے جس کی ابھی تقسیم ہوئی۔ ابھی کس کی تقسیم ہوئی؟ مطلق مفرد کی تقسیم ہوئی۔ کس کی طرف؟ اسم کلمہ ادات کی طرف۔ وَأَيْضًا مفرد کی 3 قسم ہے، اسم کلمہ ادات، وَأَيْضًا اور نیز، علم متواتی مشکک۔ تو ایضاً کے لفظ میں اشارہ ہے، ایضاً کے لفظ سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پہلی تقسیم جو اسم کلمہ ادات کی طرف تھی وہ مفرد کی ہے، یعنی مطلق مفرد کی ہے، ویسے ہی یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی طرف ہے۔ اور یہ تقسیم کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف؟ تو شارح کہتے ہیں وفیہ، اس میں ایضاً کے لائے جانے میں، ایضاً کو لا کر کے مصنف کے اس قول میں، کس قول میں؟ ایضاً میں، اس قول میں اشارہ ہے کہ یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، جس طریقے سے کہ اس سے پہلے والی تقسیم جو اسم کلمہ ادات کی طرف تھی وہ مطلق مفرد کی تھی، ویسے ہی یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے۔ اس بات کی طرف مصنف کے قول ایضاً میں اشارہ ہے، یہ اسم کی تقسیم نہیں ہے، شارح ایسا کہہ رہے ہیں۔ مصنف کے قول ایضاً میں اشارہ ہے کہ یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، صرف اسم کی تقسیم نہیں ہے۔ وفیہ بحث، تو ابھی آپ نے سنا کہ مصنف کے قول ایضاً میں اشارہ ہے کہ یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، یہ تقسیم اسم کی نہیں ہے۔ تو مصنف کے قول میں جس بات کی طرف اشارہ ہے، کس بات کی طرف؟ کہ یہ تقسیم مطلق مفرد کی ہے، صرف اسم کی نہیں ہے، شارح کہتے ہیں اس میں بحث ہے، اس میں بحث ہے، یعنی اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، اس پر اعتراض ہے۔
شارح کو بھی اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ اس میں بحث ہے لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْحَرْفُ وَالْفِعْلُ إِذَا كَانَا مُتَّحِدَ الْمَعْنَى دَاخِلَيْنِ فِي الْعَلَمِ وَالْمُتَوَاتِّ وَالْمُشَكِّكِ۔ بحث یہ ہے کہ ابھی جو آپ تقسیم کر رہے ہیں وہ کس کی طرف تقسیم کر رہے ہیں؟ علم کی طرف، متواتی کی طرف، مشکک کی طرف۔ تو اقسام کون ہیں؟ علم، متواتی، مشکک۔ مقسم کون ہے؟ مطلق مفرد۔ تو مقسم ہے مطلق مفرد، اقسام ہے علم، متواتی، مشکک۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو مطلق مفرد کی جہاں تک بات ہے تو مطلق مفرد کے افراد میں ایک فرد اسم ہے، اسی طریقے سے ایک فرد فعل بھی ہے، اسی طریقے سے ایک فرد حرف بھی ہے، جس کو ابھی بیان کیا کہ مطلق مفرد کی 3 قسمیں ہیں: اسم، کلمہ، ادات۔ اب اگر بولتے بولتے کلمہ کی جگہ فعل کا نام آئے اور ادات کی جگہ حرف کا نام آئے تو آپ سمجھیے گا فعل سے مراد یہی کلمہ ہے، ادات سے مراد، حرف سے مراد یہی ادات ہے۔ زیادہ کچھ کلمہ اور فعل، ادات اور حرف میں فرق نہیں، اگر ہے بھی تو اس کو میں واضح کر چکا۔ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ مطلق مفرد کے افراد میں سے جس طریقے سے اسم ہے ویسے ہی کون ہے؟ فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، کلمہ بھی ہے، ادات بھی ہے۔ ایسا ہے تو اب یہ تقسیم آپ جو ابھی کر رہے ہیں کس کی طرف؟ علم، متواتی، مشکک کی طرف، مطلق مفرد کی، اور اس کے افراد اسم، کلمہ، ادات ہیں۔ تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اسم، کلمہ، ادات یہ سب علم بھی ہوں، متواتی بھی ہوں، مشکک بھی ہوں۔ تو کلمہ اور ادات بلفظ دیگر فعل اور ادات کا بھی علم اور متواتی اور مشکک ہونا لازم آئے گا، حرف اور فعل کا بھی علم، متواتی، مشکک ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ مناطقہ حرف اور فعل کو علم، متواتی، مشکک کا نام نہیں دیتے، کیا دیے بھی نہیں جا سکتے، ان کا نام رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ کی تقسیم کی بنا پر تو حرف اور فعل کا بھی علم، اعتراض مصنف کے عبارت پر کہ آپ کی تقسیم کی بنا پہ حرف اور فعل یعنی کلمہ اور ادات کا بھی علم، متواتی، مشکک ہونا لازم آتا ہے اور وہ جو لازم آتا ہے وہ غلط ہے۔ کیونکہ حرف اور فعل علم، متواتی، مشکک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اعتراض، نظر کیجیے۔ اس میں بحث ہے اس لیے کہ یہ اس بات کو مقتضی ہے کہ حرف اور فعل کے بھی جب معنی ایک ہوں تو یہ علم، متواتی، مشکک میں داخل ہو جائیں، یہ بھی علم، متواتی، مشکک ہو جائیں، باوجود اس کے کہ نحوی ان دونوں کو، حرف اور فعل کو، ان ناموں سے، علم، متواتی، مشکک کے ناموں سے موسوم نہیں کرتے۔ صرف کرتے نہیں بلکہ کر بھی نہیں سکتے، کہتے ہیں موسوم نہیں کرتے، بلکہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے کہ ان دونوں کا معنی یعنی حرف اور فعل کا معنی کلیت و جزئیت سے موصوف نہیں ہوتا، اور علم یہ جزئی ہے اور متواتی اور مشکک کلی ہے۔ لہٰذا یہ حرف اور فعل علم، متواتی، مشکک نہیں ہو سکتے۔ یہ اس مقام پر اعتراض ہے شارح کی طرف سے، مگر تأمل فیہ میں اس اعتراض کا جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہاں یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، مگر اس کے ایک قسم اسم کے ضمن میں تو بات یہ ہوئی کہ مفرد جب اسم ہو اور اس کا معنی ایک ہو، مفرد اسم ہو اور اس کا معنی ایک ہو، تو اس کی 3 قسمیں ہیں:
تو تأمل فی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم ہے مطلق مفرد کی مگر اسم کے ضمن میں ہے۔ اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اب کھلی بات کہوں کہ یہ تقسیم مفرد کی ایک قسم اسم کی ہے۔ یہ تقسیم کس کی ہے؟ اسم کی ہے، جو مفرد کی ایک قسم ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اسم کا معنی اگر ایک ہے، اسم کا معنی ایک ہے تو وہ اسم یا تو علم ہے یا متواتی ہے یا مشکک ہے۔ اب علم کسے کہتے، متواتی کسے کہتے، مشکک کسے کہتے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اسم کا معنی قولہ ان اتحد، مصنف کا قول ان اتحد، یعنی اگر اس کا معنی ایک ہے، اسم کا معنی ایک ہے، فما تشخصه وضعا، فما تشخصه وضعا، ان اتحد معنی ہو فما تشخصه وضعا علم۔ متن کی عبارت، اسم کا معنی اگر ایک ہے اور وہ معنی وضع کے اعتبار سے متشخص ہے تو وہ علم ہے۔ اب دیکھ چکے ہیں ایضاً سے مطلق مفرد ہی کی تقسیم ہے مگر اسم کے ضمن میں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اسم کا معنی بول سکتے ہیں مفرد کا معنی اسم کے ضمن میں، اسم کا معنی ایک ہے، اتحاد بین الشیئین نہیں ہے، بلکہ اتحاد معنی سے یہاں پر مراد ہے معنی کا وحدت سے متصف ہونا۔ ہماری اردو زبان میں ان اتحاد معنی کا معنی یہ کہ اسم کا معنی اگر ایک ہو، اسم کا معنی اگر ایک ہو۔ یہاں پر اس بات کے واضح کیے جانے کے بعد کہ یہاں اتحاد کا مطلب اتحاد بین الشیئین نہیں ہے بلکہ معنی کا وحدت سے متصف ہونا یعنی ایک ہونا، اتحاد کا معنی ایک ہونا، تو اسم کا معنی اگر ایک ہو۔ ایک بات اور یہاں پر فائدے کے طور پہ عرض کرتا چلوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ معنی معنی دونوں لفظ درست ہے اپنی جگہ۔ معنی کا لفظ بھی دو معنی پر بولا جاتا ہے، معنی کا لفظ بھی دو معانی پر بولا جاتا ہے۔ بہرحال تو معنی کا لفظ دو معنوں پر بولا جاتا ہے، یعنی کبھی ہم لفظ معنی بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں موضوع لہو تحقیقی، اور کبھی لفظ معنی بولتے ہیں اور اس سے ہم قصد کرتے ہیں مستعمل فیہ اللفظ، مستعمل فیہ اللفظ۔ آپ کو بات سمجھ میں شاید نہیں آئی تو اس کی تھوڑی سی توضیح کہ معنی کا لفظ موضوع لہو تحقیقی پر بھی بولا جاتا اور مستعمل فیہ لفظ اس معنی میں بھی جس میں لفظ کا استعمال ہوا۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک لفظ لے لیجئے، اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اسد، لفظ اسد شیر پر بھی بولا جاتا ہے، بہادر مرد پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ لفظ اسد کو واضح نے وضع کیا شیر یعنی حیوان مفترس کے لیے، تو شیر یعنی حیوان مفترس اس کا موضوع لہو تحقیقی ہے، معنی موضوع لہو تحقیقی ہے، یہ ہے موضوع لہو تحقیقی۔ تو معنی ایک موضوع لہو تحقیقی پر بولا جاتا ہے، اور معنی مستعمل فیہ اللفظ اسد بہادر مرد پر بھی بولا جاتا ہے، تو اس میں بہادر مرد میں اس لفظ کا استعمال ہوا، تو کبھی کیا کہتے ہیں اسد کا معنی بہادر مرد، تو یہ مستعمل فیہ اللفظ ہے۔ اور کہتے ہیں اسد کا معنی حیوان مفترس ہے، یہ موضوع لہو تحقیقی ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے
کہ معنی کا لفظ موضوع لہو تحقیقی پر بھی بولا جاتا ہے اور معنی کا لفظ مستعمل فیہ لفظ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب آگے ہم بڑھیں۔ ان اتحاد معنی ہو، مفرد کا معنی اگر ایک ہے، اسم کے ضمن میں ہو کر کے ہم بات صاف کریں، اسم کا معنی ایک ہے اور وہ معنی وضع کے اعتبار سے متشخص ہے۔ پہلے متن کی عبارت میں جو گفتگو میں اسے واضح کروں پھر شرح میں آؤں گا۔ اسم کا معنی ایک ہے، وضع کے اعتبار سے متشخص ہے۔ وضع کے اعتبار سے یعنی وہ اسم وضع کیا گیا معنی متشخص کے لیے، معنی متشخص یعنی جزئی حقیقی کے لیے، تو وہ علم ہے، بدون ہی اس کے بغیر تشخص نہیں ہے، وہ معنی متشخص نہیں ہے۔ تو اس میں وضع کیا گیا ہے معنی متشخص کے لیے تو علم ہے، اور معنی متشخص کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے کی بات کیا ہے؟ اسم کا معنی ایک ہے اور متشخص ہے تو علم ہے۔ اسم کا معنی ایک ہے، متشخص نہیں ہے، جزئی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ متشخص نہیں ہے۔ معنی ایک ہے، غیر متشخص ہے تو کیا ہے؟ یا تو متواتی ہے یا مشکک ہے، یا سے کنفیوژن ہوا۔ معنی متشخص ہے اور وہ معنی اپنے تمام افراد پہ یکساں صادق آتا ہے تو متواتی ہے، یکساں صادق نہیں آتا تو مشکک ہے۔ کنفیوژن دور ہوا؟ جی، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسم کی تین قسم ہے معنی کے وحدت کے اعتبار سے، علم، متواتی، مشکک۔ میں تعریف کر دوں پھر شرح میں آؤں گا۔ علم وہ اسم ہے جس کا معنی ایک ہے، متشخص ہے۔ متشخص ہونے وہ معنی کثیرین پر صادق نہیں آتا، جیسے کہ زید، اس کا معنی ایک ہے، جیسے کہ زید، اس کا معنی ایک ہے، متشخص ہے، کثیرین پر صادق نہیں آتا۔ جیسے مکہ، اس کا معنی ایک ہے، متشخص ہے، وہ معنی کثیرین پر صادق نہیں آتا، ہر جگہ ہر شہر پر صادق نہیں آتا، ایک خاص شہر پر ہی وہ معنی صادق آتا ہے جو عرب میں واقع ہے، جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ تو اسم کا معنی ایک ہے، اسم کا معنی ایک ہے، متشخص ہے، کثیرین پر صادق نہیں آتا تو وہ علم ہے، جیسے زید، جیسے مکہ۔ معنی ایک ہے، غیر متشخص ہے، اور وہ غیر متشخص ہے یعنی کثیرین پر وہ معنی صادق آتا ہے بغیر فرق کے، یعنی کثیرین اس کے افراد ہیں، اپنے سارے افراد پہ یکساں طور پہ صادق آتا ہے، اولیت، اولویت، اشدیت، ازدیت کے فرق کے بغیر، تو متواتی۔ جیسے انسان، اس کا معنی ایک ہے اور وہ معنی غیر متشخص ہے، کیونکہ کثیرین پر صادق آتا، زید، عمر، بکر، خالد، سب پر صادق آتا اور تمام افراد پہ یکساں طور پر صادق آتا ہے۔ تمام افراد پہ یعنی جس طریقے سے زید پر انسان صادق ہے، اسی طریقے سے عمر، بکر، خالد پر صادق ہے، جیسے کالے انسان پر انسان صادق ہے، ویسے ہی گورے پر بھی بغیر کسی فرق کے، تو یہ ہے متواتی۔ معنی غیر متشخص ہے اور اپنے افراد پر یکساں طور پہ صادق نہیں آتا، بلکہ اولیت، اولیت، اشدیت، اضعفیت وغیرہ کے فرق کے ساتھ صادق آتا تو مشکک ہے۔ جیسے کہ ابیض، اس کا معنی ایک ہے اور غیر متشخص ہے، کثیرین پر صادق آتا مگر تمام افراد پہ یکساں طور پہ صادق نہیں آتا، کیونکہ ابیض دودھ پر بھی صادق آتا اور ہاتھی کے دانت پر بھی صادق آتا، مگر دودھ پر اشد طریقے پہ اور ہاتھی کے دانت پر اس کے مقابلے میں اضعف طریقے پر۔ اسی طریقے سے وجود
اس کا معنی غیر متشخص ہے، کثیرین پر صادق آتا مگر اپنے تمام افراد پر یکساں طور پہ، کیونکہ وجود کے افراد یعنی موجود کے افراد میں باری تعالیٰ بھی ہے، ہم بھی ہیں، مگر وجود یہ اللہ تعالیٰ پہ اولاً ہمارے اوپر اولاً نہیں بعد میں ہمارے اوپر صادق ہے، اقدم طریقے پر اشد طریقے پر صادق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا وجود ہمارے وجود کے لیے علت ہے، اور علت پہلے ہوتی، معلول بعد میں ہوتی۔ تو یہ ہے مشکک۔ اب اصل جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا میں، کہ مفرد کی اسم کے ضمن میں ہو کر 3 قسم ہے، علم، متواتی، مشکک، ہر ایک کی تعریف اور مثال رکھ دیا۔ اب شارح کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ قولہ فما تشخص ہی، مصنف کا قول تو تشخص کے ساتھ یعنی جزئیت کے ساتھ۔ قولہ وضعاً، وہ معنی متشخص ہو یعنی جزئی ہو، وضعاً وضع کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ لأن ما يكون مدلولہ کلیاً فی الاصل و مشخصاً فی الاستعمال۔ ابھی لفظ معنی 2 معنی پر بولا جاتا، اس بات کو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو معنی متشخص ہو، جزئی ہو، وضع کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے نہیں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جس کا مدلول اصل میں کلی ہو، جس کا مدلول اصل میں کلی ہو اور استعمال میں مشخص ہو، جیسے کہ اسماء اشارہ مصنف کی رائے پر، کیونکہ مصنف کی رائے یہ ہے کہ اسماء اشارہ امر کلی کے مقابلے میں وضع کیے گئے ہیں جزئیات میں استعمال کی شرط کے ساتھ، تو اس رائے کے بنا پر وضع عام ہے، موضوع لہو بھی عام ہے، تو اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ وہاں ہونا کلام آخر، یہاں ابھی جو تھوڑی سی گفتگو ایک بات باقی رہے گی۔ اسم کا معنی ایک ہے، متشخص ہے، وضع کے اعتبار سے وضع کی قید کیوں لگایا؟ تو شارح کہنا چاہ رہے ہیں کہ وضع کی قید لگایا در حقیقت اسماء اشارات، ضمائر اور موصولات وغیرہ کو نکالنے کے لیے، کیونکہ اس کے معنی جو متشخص ہیں وہ وضع کے اعتبار سے متشخص نہیں ہیں، کیونکہ ان کی وضع امر کلی کے مقابلے میں ہوئی ہے، امر جزئی کے مقابلے میں نہیں ہوئی ہے۔ تو ہاں، وہ اس کا استعمال جزئیات میں ہوتا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے وضع کی قید لگائے، تو وضع کی قید لگائی گئی اسماء اشارات وغیرہ کو نکالنے کے لیے۔ اب آگے وہاں ہونا کلام آخر، یہاں ایک دوسری گفتگو ہے، ایک دوسرا کلام ہے۔ یہاں کا مطلب یہ جو مفرد کی تقسیم معنی کے وحدت کے اعتبار سے علم، متواتی، مشکک کی طرف ہو رہی ہے، اور ابھی اس سے متصل مفرد کی تقسیم معنی کے کثرت کے اعتبار سے حقیقت، مجاز، منقول وغیرہ کی طرف ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شارح ذرا بحث کرنا چاہ رہے ہیں، جرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مفرد کی تقسیم مصنف کر رہے ہیں معنی کے وحدت کے اعتبار سے، معنی کے کثرت کے اعتبار سے، کہہ رہے ہیں معنی ایک ہو تو مفرد کی 3 قسم ہیں، علم، متواتی، مشکک، معنی کثیر ہوں تو مفرد کی چند قسمیں ہیں، کیا؟ حقیقت، مجاز، منقول، مشترک۔ تو یہ جو تقسیم ہو رہی ہے مفرد کی وحدت معنی اور کثرت معنی کے اعتبار سے، یہ جو تقسیم مصنف کر رہے ہیں، ذرا لطف لینا چاہ رہے ہیں شارح، اور تھوڑی جرح کرنا چاہ رہے ہیں مصنف پر، اور یہ جرح اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، لطف اس لیے لینا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو اسم کی تقسیم علم، متواتی، مشکک کی طرف ہوئی، اسماء اشارات کو نکالنے کے لیے انہوں نے وضع کی قید لگا دی تھی، یہ قید لگانا شارح کو اچھا نہیں لگا، اس کی وجہ سے ذرا لطف لینا چاہتے ہیں۔ اور وہ لطف کیا لینا چاہ رہے ہیں؟
کہتے یہاں پر ایک دوسرا کلام ہے. یہاں مفرد کی تقسیم جو معنی کے وحدت کے اعتبار سے علم متواتی مشکک کی طرف ہے، اور معنی کی کثرت کے اعتبار سے مشترک منقول حقیقت مجاز کی طرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کلام ہے. کلام یہ ہے، جرح یہ ہے کہ بولیے مراد معنی سے اس تقسیم میں یا تو لفظ کا معنی موصول ہو تحقیقی ہو، یا مستعمل فیہ لفظ ہو. اگر معنی سے مراد موصول ہو تحقیقی ہے تو حقیقت و مجاز کو متکثر المعنی کے اقسام سے شمار کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ معنی موصول ہو حقیقت و مجاز کا حقیقتاً ایک ہی ہے. اور اگر معنی سے مراد مستعمل فیہ لفظ ہے تو اسماء اشارات وغیرہ خود بخود علم سے خارج ہو جائیں گے. اس کو نکالنے کے لیے وضع کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کلام ہے یہاں پر. ہاں ہونا کلام آخر. یہاں اس جگہ یعنی مفرد کی تقسیم معنی کی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے ایک دوسرا کلام ہے، وہ یہ کہ مراد اس تقسیم میں معنی سے یا تو موصول ہو تحقیقی ہے، معنی سے یہاں پر مراد آپ کی یا تو موصول ہو تحقیقی ہے، یا مستعمل فیہ لفظ معنی سے مراد وہ معنی ہے جس میں لفظ کا استعمال ہوا ہے، چاہے لفظ کی وجہ اس کے مقابلے میں تحقیقاً ہو جیسے کہ حقیقت میں ہے، یا تاویلاً ہو جیسے کہ مجاز میں ہے. فعلی الاول تو پہلی تقدیر پہ اگر ان اتحادہ معنی ہو وغیرہ میں جو معنی کا لفظ آیا ہے، اگر آپ کی اس سے مراد معنی سے مراد موصول ہو تحقیقی ہے، پھر تو حقیقت و مجاز کو متکثر المعنی کے اقسام سے شمار کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ موصول ہو حقیقتاً حقیقت و مجاز میں ایک ہی ہے. موصول ہو حقیقت و مجاز میں ایک ہے کہتے ہیں. تو حقیقت و مجاز کو متکثر المعنی کے اقسام سے شمار کرنا درست نہیں ہے. وعلی الثانی اور دوسری تقدیر پر یعنی اگر معنی سے مراد وہ معنی جس میں لفظ کا استعمال کیا گیا تو اسماء اشارات کہتے ہیں یدخل نحو اسماء الاشارات علی مذہب المصنف فی متکثر المعنی. تو اسماء اشارات اور ان کے مانند یعنی ضمائر وغیرہ مصنف کے مذہب پہ متکثر المعنی میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ معنی موصول ہو اسماء اشارات اور ضمائر کا اگرچہ ایک ہے مگر وہ امر کلی ہے. ہاں لیکن المستعمل فیہا، لیکن اس کا معنی مستعمل متعدد ہے، اس لیے کہ وہ جزئیات میں مستعمل ہے تو متحد المعنی کے افراد سے خود بخود نکل جائے گا. تو یہاں قید لگانے فلا حاجت فی اخراجہ علی التقیید بقولہ وضعا. تو وضعاً کی قید لگانے کی، اس کو نکالنے کے لیے اسماء اشارات وغیرہ کو نکالنے کے لیے وضعاً کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قولہ ان تساوت افراد ہو میں تقریر کر چکا ہوں. اگر اس کے افراد متساوی ہوں، اگر اس معنی غیر متشخص ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے افراد متساوی ہوں بہی طور کہ اس معنی کلی کا صدق ان افراد پر یکساں طور پر ہے، بتا چکا یکساں طور پر ہے تو وہ متواتی ہے. اور اگر افراد متفاوت ہیں بہی طور کہ اس معنی کا صدق بعض افراد پر پہلے ہے بعض دوسرے کے بنسبت علیت کی وجہ سے، یا یہ کہ اس کا صدق بعض پر اولا اور انسب ہے بعض دوسرے افراد پر صدق کے بنسبت تو وہ مشکک ہے. وغرضہ من قولہ ان تفاوتت باولیت و اولویت مثلا. شارح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا مشکک ہے اگر اس کے افراد اولیت اور اولویت میں متفاوت ہوں تو تشکیک
تو اولیت اور اولویت کے تفاوت میں منحصر نہیں ہے، تو آخر ان دونوں میں منحصر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب شارح دینا چاہ رہے ہیں کہ اولیت و اولویت کو جو مصنف نے ذکر کیا ہے یہ تمثیل کے طور پر ذکر کیا ہے، تحقیق کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ مسئلہ مصنف کی غرض مثال بیان کرنا ہے، یہ مصنف کی غرض یہ نہیں ہے کہ تشکیک انہی دونوں میں منحصر ہے، بلکہ تشکیک کبھی زیادتی اور کمی سے بھی ہوتی ہے، شدت و ضعف سے بھی ہوتی ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔